بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، سارے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے حساب سے پڑھ لیں۔ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی رب کریم کے لاڈلے بننے چاہتے ہیں اور آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو شعبان کا آخری جمعہ آپ کو ایک آخری موقع دے رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ رب کریم کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے رب کریم آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے، آپ کی تمام حاجت کو پورا کر دے، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے، آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ شعبان جسے کملے والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان جسے عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کی گھڑی قبولیت کی ہے۔ اللہ والو، آخری موقع ہے، آخری وقت ہے اور آخری جمعہ کا دن ہے۔ رمضان کی آمد دامد ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی قبولیت کے ساتھ اپنی رحمتوں برکتوں کا سمندر، رحمتوں برکتوں کے طوفان کو لے کر ہماری طرف آ رہا ہے، اور اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی تمام حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی تمام پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو شعبان کے آخری جمعہ کے دن رب کریم کی یہ لاڈلی تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ والو، شعبان جس میں تقدیر اور نصیب لکھ دیا جاتا ہے، رمضان جس میں بخشش اور ہر گھڑی قبولیت کی ہے، رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، رب کی ذات 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتی ہے۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، ثواب سنتوں کا ملتا ہے، سنت پڑھتے ہیں، ثواب فرض کا ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں 1 لاکھ مانگنے والوں کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو رب کی ذات 70 روپے سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، رمضان میں اگر آپ میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے تو اپنی سب سے عزیز بہنوں میں، ہمسائے میں، ہمداروں میں کوئی یتیم بیوہ یا کوئی سفید پوش ہے تو اس کی مدد کے لیے آپ کو جتنی توفیق ہے خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں خرچ کیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہی نہ ہو۔ آج آخری موقع ہے۔ شعبان کے آخری جمعہ کے دن ایک ایسے لاڈلی تسبیح بتانے جا رہی ہوں کہ اس تسبیح کو پڑھتے کے ساتھ ہی رمضان سے پہلے رب کی ذات آپ کے ہر حاجت کو پورا فرما دے گی، اور جب رمضان سے پہلے آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، رب کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، پھر رمضان کے مہینے میں آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ جمعہ تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس آخری جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج ہمارے مشکلات پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہمیں وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک جب کبھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگا، ہم نے کبھی بھی کوئی فکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت یا کچھ بھی نیک کام رب کی رضا کے لیے نہ کیے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے دوست، اللہ کے پیارے بندے جب کبھی مشکل وقت میں ذکر اذکار کرتے، مسائل کے خاتمے کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تو سب سے پہلے وہ رب کی رضا کے لیے مانگتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اور آج ہم رب کی رضا تو مانگتے ہی نہیں، بس یہ کہ ہمیں نوکری مل جائے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ہمارا رشتہ وہاں ہو جائے، ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کبھی یہ تو مانگو کہ رب تیری رضا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اے اللہ تو راضی ہے تو جگ راضی ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب کو راضی کرنا سیکھیے۔ وہ رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو شعبان کے آخری
آخری جمعہ کے دن اس لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھے گا۔ شعبان کے آخری جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ رمضان سے پہلے اس جمعہ کو ایک تسبیح پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ رات کو جو بھی مانگے صبح آنکھ کھلتے ہی اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ کرنے سے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی بھی حصہ، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا آپ سے مس ہو گیا تو یہ یاد رکھنا کہ شعبان کے آخری جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ شعبان کے آخری جمعہ کی قدر کیجیے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ رب کا لاڈلا بننے کے بعد اگر کوئی بندہ من پسند نوکری چاہتا ہے، وہ نوکری جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، بڑے بڑے اعمال اور تسبیحات وظائف پڑھ لے، لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا، تو صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس نوکری پر ضد کر کے بیٹھیں، رب کی ذات غیب سے رزق کا انتظام فرمائے گی، غیب سے وہ نوکری آپ کی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کہیں من پسند شادی کرانی ہے، من پسند فیصلے کرانے ہیں، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانی ہے، تو صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مایوس ہے، لاچار ہے، بعض اوقات بندے کو کبھی کبھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، آپ رب کریم کے اس لاڈلی تسبیح کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، شعبان کے آخری جمعہ کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے نصیب کے بند تالے بھی کھل جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج شعبان کے آخری جمعہ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے سے اینڈ تک پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں چند منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ شعبان کے آخری جمعہ ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، شعبان کے آخری جمعہ کی خصوصی دعا کروں گی۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے محبوب کے امتی گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے صاحب اولاد بنا دے، جو لوگ بیٹا چاہتے ہیں بیٹے سے مالا مال کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، جس گھر میں بے روزگاری ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، مایوسیاں ہیں، مولا تیری ایک کن کے محتاج ہے، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، صبح نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ رات 9، 10، 11 بھی بج جائیں، وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن میری آپ سے اب ریکویسٹ ہے، وظیفے کا میں اب طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت
خاص ہے۔ شعبان کے آخری جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی بھی حصہ، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کے دو بہت ہی پیارے نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا فتاحو۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جو بندہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بندے کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک پوری تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، اور استغفار کی تسبیح پوری پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن رب کے قریب جا کر یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔